آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بزنس جیسے ریٹیل انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری ہے، سروسز ہیں، اور بہت سارے مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے وہ بھی ایکسپینڈ کیے جا سکتے ہیں، اس طرح سے کہ آپ کو انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے، آپ کا کیپیکس یا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ انوالو نہ ہو، بلکہ آپ کی ایکسپینشن بھی ہو اور آپ کو پیسے بھی ملیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ جو ہے وہ فرنچائز بزنس ہے۔ فرنچائز بزنس کی پاکستان میں سب سے بڑی مثالیں KFC، میک ڈونلڈ، ڈنکن ڈونلڈس، پیزا ہٹ، یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ امریکن کمپنیز ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں نے ان کی فرنچائز دی، پیسہ بھی ایکسپینشن پہ انہوں نے لگایا، اور ان کمپنیز کو نہ صرف لائسنس لینے کے لیے ایک بھاری اماؤنٹ پے کی، بلکہ وہ سیل کے اوپر بھی عموماً جو ہے وہ ایک رائلٹی کی پرسنٹیج 2%، 5% جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ اس کنسیپٹ کو لوکلی بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، جیسے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے جو کہ لاہور کے اندر یا کراچی میں ہے اور آپ اسے دوسرے شہروں میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ سارا پیسہ، ساری انویسٹمنٹ، سارے آپریشن خود دیکھیں، آپ ایک فرنچائز ماڈل کے تھرو اس کو دوسرے شہروں میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہی ماڈل ہوگا جس سے میں نے KFC یا ڈنکن ڈونٹ کی مثال دی ہے، اور اسی ماڈل کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور آپ کی انویسٹمنٹ لگنے کی بجائے آپ کو پیسہ ملے گا بھی، اور آپ کا بزنس بھی ایکسپینڈ ہوگا۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ فرنچائز ماڈل میں کنورٹ ہونے سے پہلے، اور کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جب آپ فرنچائز ماڈل میں اپنے بزنس کو کنورٹ کر لیں تب کرنا ضروری ہوں گی۔ جو فرنچائز ماڈل پہ جانے سے پہلے کرنے والی چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی پروسیسز ہیں، جو پروسیجرز ہیں، جو SOP ہے، جو ریسیپیز ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کو فکس کریں کہ آپ کی ہر ایک چیز جو ہے وہ سٹینڈرڈائز ہو جائے۔ تبھی آپ دوسری جگہوں پہ جا کے جو کنسسٹنسی ہے، جو کوالٹی ہے، اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ڈنکن ڈونٹس کی یا KFC کی کسی بھی برانچ پہ جائیں تو آپ کو تھرو آؤٹ دی پاکستان ایک ہی جیسا ٹیسٹ جو ہے وہ ملے گا، ایک ہی جیسی پروڈکٹ ملے گی، ایک ہی جیسی کوالٹی ملے گی، کسٹمر سروس بھی ایک ہی جیسی ہوگی۔ تو یہ ان تمام بڑی کمپنیوں نے جو اچیو کیا ہے وہ اس وجہ سے اچیو کیا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو سٹینڈرڈائز کیا، ان کی ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہر چیز کا SOP ہے، ہر ایک کا پروسیجر جو ہے وہ ریٹن ہے، تاکہ جو نیا بندہ، نئی برانچ، نیا مینیجر جو بھی آئے گا وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کرے گا، اور کسٹمر کو ہر دفعہ ایک ہی جیسی سروس کوالٹی، ایک ہی جیسا کی جو ہے وہ فوڈ، ایک ہی طرح کے پروسیس جو ہے وہ ملیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی برانڈ لائلٹی اور برانڈنگ کا بھی امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ڈیٹیلڈ جو ہے وہ اپنا فرنچائز ایگریمنٹ بنائیں، جس میں مینشن ہو کہ فرنچائزی کے رائٹ کیا ہوں گے، فرنچائزر کے رائٹ کیا ہوں گے، کیسے یہ بزنس آپریٹ کرے گا، کیسے جو ہے وہ جو ہے سٹینڈرڈز کو فالو کیا جائے گا، فرنچائزر جو ہے وہ کیسے ان SOPs کو آبزرو کر سکتا ہے، کیسے وہ آڈٹ کرے گا، کیسے وہ انشور کروائے گا کہ جو فرنچائزی ہے وہ انہی چیزوں کے مطابق کام کرے جس کے مطابق اوریجنل مینوفیکچرر یا سپلائر یا فرنچائزر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ دو بیسک چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے سٹینڈرڈائزیشن کریں اور ایک اچھا اور ویل کرافٹڈ جو ہے وہ فرنچائز ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈرافٹ کروائیں۔ اور اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ آپ اپنے فرنچائز کو ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ لے کے جائیں کہ آپ کا ایک مینیجر یا ایک ڈائریکٹر وہ اس بات کا رسپانسیبل ہو کہ جتنے بھی فرنچائز کے آپریشن ہیں وہ سموتھلی چل سکیں، کیونکہ اس میں صرف اور صرف فرنچائزی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، آپ کی بھی انوالومنٹ ہے کہ جو پروسیس پرابلم یا باٹل نیکس اس کو فیل ہوتے ہیں آپ ان کو سیٹل کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ یہ 2 وے ٹریفک ہے۔ فرنچائزی اور فرنچائزر پھر ایک ہی کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک جگہ پہ فرنچائزی کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ دوسرے فرنچائزی کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور فرنچائزر کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ کنٹرول کرنا ہوگا کہ جو چیزیں سوشل میڈیا پہ
شیئر ہو رہی ہیں وہ بھی کنسسٹنٹ ہوں، کہ جو آپ چیز شیئر کریں گے، جو فرنچائزی اے، فرنچائزی بی، فرنچائزی سی کر رہا ہے، وہ آپ کی برانڈ جو گائیڈ لائن ہے اس سے ہٹ کے نہیں ہو، اس کے مطابق ہو، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی ایک چیز بھی اگر نیگیٹیولی کسی ایک فرنچائزی کو افیکٹ کرے گی تو وہ صرف اس فرنچائزی کو نہیں، اوور آل بزنس کو افیکٹ کرے گی۔ تو آپ کو تیسرا کام یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو جو سوشل میڈیا کی مینجمنٹ ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ یہ تو وہ پروسیسز ہیں جو آپ کو فرنچائز بزنس شروع کرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ اب جو کام آپ کو فرنچائز بزنس جب آپ نے شروع کر لیا اس وقت کرنے چاہیے، ان میں سے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے فرنچائزی کے جو ہے وہ روٹین آڈٹ کریں۔ آپ اس کو رائٹنگ میں جو بھی انسٹرکشنز آپ نے دی ہیں کام کرنے کے لیے، سروس کوالٹی کے لیے، ایچ آر کے لیے، پروکیورمنٹ کے لیے، اکوپمنٹ کے لیے، جو بھی انسٹرکشنز آپ نے دی ہیں آپ اس کو پیریوڈک بیسس پہ چیک کریں، چاہے وہ منتھلی ہو، کوارٹرلی ہو، ہاف ایئرلی یا اینول ہو، آپ اس کا ریویو کریں۔ جب تک فرنچائزی کو یہ احساس رہے گا کہ آپ اس کے کام کو ریویو کریں گے، اس کے پروسیسز کا، پروسیجرز کا آڈٹ ہوگا، تو اس کے لیے بھی نہ صرف یہ آسانی ہوگی، وہ چیزوں کو بہتر کرتا رہے گا، بلکہ وہ یہ بھی انشور کرے گا کہ اس کا جتنا بھی سٹاف جو ہے وہ اس پروسیس میں کام کر رہا ہے وہ ساری فرنچائزر کی انسٹرکشن کو فالو کرے۔ تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ اپنے بزنس کی ایکسپینشن کو بڑے اچھے سے مینج کر سکتے ہیں وداؤٹ انویسٹمنٹ۔ اور نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ نہیں لگے گی، آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریسیو بھی ہوگی، لیکن اس میں کریٹیکل پارٹ یہ ہے کہ آپ کا اوور آل کنٹرول جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے۔ جب اوور آل کنٹرول ڈیلیوٹ ہوگا تو اس کو کور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر ایک پروسیس کی سٹینڈرڈائزیشن کریں، کہ کام کیسے ہوگا، کون کرے گا، اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہوگی، ڈیلیوری کیسے ہوگی، کسٹمر سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا، پیکیجنگ کیسی ہوگی، ڈیزائن کیا ہوگا، اور آپ کی برانڈ گائیڈ لائن جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اور اس سے بھی بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو آٹومیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ پروسیسز کو، پروسیجرز کو آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آٹومیٹ کریں، تاکہ ہیومن ایرر کو جو ہے وہ اوائڈ کر جا سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میری طرف سے جو فرنچائزی ہے اس کے اوپر یہی کنسیپٹ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔